اس نے کہا مسرک تجھ پہ رحمت ہو. حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا تو کون بول رہا ہے, اپنا تعارف کروا. تو اس نے کہا انا رجل من الجن, میں رجل ہوں. اب رجل کا لفظ جو مرد کے لیے بولا جاتا ہے تو قرآن میں بھی یعوذون برجال من الجن, جنوں پر رجل کا لفظ بولا گیا سورہ جن کے اندر. اس سے بھی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لفظ رجل آ جائے. کہتا ہے چونکہ نبی علیہ السلام کو رجل کہا گیا, عبد کہا گیا, لہذا مٹی کے بنے ہوئے ہیں, تو میں کہتا ہوں جن کو رجل کہا گیا حالانکہ وہ تو آگ کا بنا ہوا ہے. تو رجل کا یہ تقاضا نہیں کہ جو رجل ہو وہ ضروری مٹی کا ہی ہو. رجل مٹی کا بھی ہوتا ہے, رجل آگ کا بھی ہوتا ہے, رجل نور کا بھی ہوتا ہے. ایک حدیث میں کئی روشنیاں ہوتی ہیں, کیونکہ وقت مختصر ہے, آگے گفتگو کو لے جا رہا ہوں. انا رجل من الجن, عمر بن عبد العزیز میں تمہیں جانتا ہوں, میں ہوں جن. وہذا مسرک, اور جو قبر میں لیٹا ہے یہ مسرک ہے. یہ حضرت مسرک ہیں جن کو تم نے دفن کیا. میں جن ہوں, یہ بھی جن ہے. میں اپنا تعارف کرواؤں ہم کون ہیں. لم یبقى مما بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری وغیرہ. ہمارا ریکارڈ یہ ہے عمر بن عبد العزیز کہ جن جنوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان میں سے ہم دو ہی باقی رہ گئے تھے. ایک یہ مسرک جو قبر میں چلا گیا, اب صرف میں باقی رہ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی. اب دیکھنا جن کے غلام اتنے نالج والے ہوں, وہ فضاؤں سے گفتگو کر رہے حضرت عمر بن عبد العزیز کے ساتھ. ہم عام نہیں, ہم بھی سیابی ہیں, ہم جن سیابی ہیں. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اور جن جتنے جنوں نے کی تھی ان میں سے روئے زمین پر اب صرف دو تھے, ایک فوت ہو گیا ہے, اب پیچھے میں باقی رہ گیا ہوں. اور اس کے بعد وہ اشہدو, جن نے بھی حدیث روایت کر دی, چونکہ سنی جن تھا, وہ کہتا اشہدو اس نے بھی علم غیب العقیدہ بیان کرنا تھا. کہتا اشہدو لسمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن عبد العزیز تیرے علم میں اضافہ ہو جائے, میں سے ابھی تجھے سرکار کی حدیث سناتا ہوں. سمے تو میں نے سنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور میں گواہی دے کے, حالانکہ حدیث بیان کرنے کے لیے اشہدو کی ضرورت نہیں, صرف کہہ دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے فرمایا. لیکن یہ چاہتے تھے چونکہ عجیب و غریب ماحول ہے اور جن حدیثیں ہم بیان نہیں کرتے, اور میری ملاقات ہو گئی ہے امیر المومنین سے, تو کہتے ہیں اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ سنا ہے جو سنا رہا ہوں, میں جھوٹی روایت نہیں کر رہا. میں نے سنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, سرکار نے فرمایا تھا اس مسرک کو خطاب کر کے, یہ میرا جن بھائی جسے تم نے دفن کیا, آج سے کئی سال پہلے جب ہم نے بیعت کی تھی, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا مسرک تموتو بفلات من الارض, تم ویرانے میں فوت ہو جاؤ گے. پھر یدفنو کا خیر امتی, اس وقت روئے زمین پر جو میرا سب سے شان والا امتی ہوگا وہ تجھے دفن کرے گا. دیکھو جن بھی سنی نکلا, میں بلا وجہ نہیں کہتا یہ زمین بھی سنی ہے, وہ آسمان بھی سنی ہے, جلوائے خورشید سنی, کہکشاں بھی سنی ہے, قطرائے شبنم بھی سنی, باغباں بھی سنی ہے, لفظ کی تاثیر سنی, داستان بھی سنی ہے, مایہ ملت بھی سنی, نگاہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو کر تم کمر, نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. تو کہا اس جن نے کہ سن لو حضرت عمر بن عبد العزیز, حدیث مجھے بھی آتی ہے, جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا نبی علیہ السلام نے میرے جن بھائی مسرک کو کہا تھا, غیب کی خبر دی تھی کہ تم کہاں مرو گے, کسی کوٹھی میں نہیں, کسی دکان میں نہیں, بے فلات من الارض, ویرانے میں مر جاؤ گے. اور یاد رکھنا ویرانے میں تمہارا وہ اہتمام ہوگا جو کچھ کاشانوں والوں کا نہیں ہوتا. میری جو امت کا خیر انسان ہوگا اس وقت وہ تمہیں دفن کرے گا,
اس کے ہاتھوں سے تمہاری تدفین ہوگی. جن نے کہا میں نعرے اس لیے لگا رہا ہوں میرے نبی نے جو غیب کی خبر دی تھی سچی ہوتی میں نے دیکھ لی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پہلے چلو جو تم نے کہا وہ تو اپنی جگہ، اب میں تم سے حلف لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے تم جن ہو، تم نے بیعت کی تھی، مگر کچھ تقاضے عدالت کے بھی ہیں. حلف دو تم مجھے کہ واقعی تم نے یہ نبی علیہ السلام سے سنا. تو جن نے کہا واللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہے میں بلا کے باتیں نہیں کر رہا، میں غیب دان نبی علیہ السلام کی بات تمہیں سنا رہا ہوں. فبکا عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مسرت کو تو نوازا ہی تھا، محبوب نے مجھے بھی نواز دیا ہے کہ خیر امتی جو میرا ہوگا اس زمانے کا وہ تمہیں دفن کر دے گا. دیکھو ایک ایک جہت میں کتنے علم موجود ہیں اور کتنی عظمتیں موجود ہیں. رب ذوالجلال ہم سب کو مسلک اہل سنت و جماعت کی یہ حقائق آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ادارہ صراط مستقیم پاکستان اسی مقصد کو لے کے چلا ہے. فہم دین کورس میں ذہین حقائق روزانہ بیان ہو رہے ہیں. صبح بہت اہم موضوع ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹل فیصلے. وہ اہل بیت کے علوم کے وارث امام زین العابدین، ان کی گفتگو ان کے فیصلوں کی روشنی میں کتابوں کے حوالوں سے کل ہوگی. اور پرسوں کا وہ موضوع ہے جو میدان معاشر میں بھی ہمارا نشان ہوگا، ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ رسالت. اس کے لحاظ سے دور دور تک آپ پیغام پہنچائیں. اور ابھی جس وقت آپ یہاں سے رخصت ہو کے جائیں گے مسجد کے دروازوں پر سیلاب زدگان کے لیے کارکنان کھڑے ہوں گے. آفت زدہ بھائیوں سے بھی ضرور تعاون کرنا. اللہ سب کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا